بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اس مبارک جامعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یہ جامعہ خیر مجسم حضرت سردار اولیاء مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کا صدقہ جاریہ ہے، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کے لیے اجر و ثواب کا اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے فیض جاری رہنے کا ذریعہ بنتا رہے گا. اب اس وقت آپ حضرات کئی گھنٹوں سے تشریف فرما ہیں اور آدھی رات سے زائد ہو چکی ہے. تقریباً 1 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں، لیکن دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کے دل میں اخلاص عطا فرمائے اور سننے والے کے دل میں طلب اور رجوع الی اللہ عطا فرمائے تو چھوٹے سے جملے بھی کارآمد ہو جاتے ہیں. خدا نہ کرے یہ بات نہ ہو تو لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہیں. ابھی آپ نے حضرت شیخ مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کا مختصر سا خطاب سنا. چند منٹ کی بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے دل سے نکلی اور الحمدللہ طلب رکھنے والوں کے دل تک پہنچی اور اس کے نتیجے میں چند جملے بھی کارآمد ہو گئے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ ساری تقریریں اور سارے بیانات ایک طرف اور آپ کا کئی گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھنا ایک طرف، انہوں نے آپ سب سے جو سبحان اللہ کہلوا لیا وہ ساری مجلس کا حاصل ہے. اور یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت اقدس قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کہ یہ زبان جو ہے یہ ذکر اللہ کی مشین ہے، اس مشین کو صحیح استعمال کرو. تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ساری زندگی یاد رکھنے کی، لوح دل پر نقش کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اب یہ آخری حدیث بھی جیسا کہ حضرت نے فرمایا یہ نیت سے شروع ہوئی تھی، ذکر پر ختم ہو رہی ہے، تو وہ حدیث اب پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن میرے عزیز طلبہ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اس حدیث کا متن پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھ دوں تاکہ اس تسلسل کی برکات میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔ ان کے وقت سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے گیا تو سب سے پہلے اپنے شاگرد کو جو حدیث سنائی وہ یہ حدیث تھی، یہ حدیث تھی۔ اس لیے حضرت سفیان ابن عیینہ سے لے کر ہم تک یہ تسلسل چلا آتا ہے کہ طالب علم سب سے پہلے جب استاد کے پاس جاتا ہے حدیث پڑھنے کے لیے تو استاد اس کو یہ حدیث پڑھاتا ہے۔ اسی لیے اس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث مجھے 3 مشائخ سے اجازت کے ساتھ حاصل ہے۔ ایک حضرت شیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی، مسجد حرام میں درس دیا کرتے تھے۔ سن 1963 میں، یعنی آج سے تقریباً 57 سال پہلے میں نے مسجد حرام میں ان سے یہ حدیث حاصل کی تھی، اور وہ پہلی حدیث تھی جو میں نے ان سے پڑھی۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری دنیا میں اسانید کے سب سے بڑے عالم تھے، ان سے الحمدللہ یہ حدیث دوسری مرتبہ پڑھی۔ اور تیسری بار حضرت شیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ، جو جدہ میں مقیم تھے، 120 سال عمر تھی، اور انہوں نے اس 120 سال کی عمر میں الحمدللہ ہوا بھی اچھے لگ رہے تھے، اور انہوں نے مجھے اپنے احسان کے ساتھ مجھے اس کی اجازت دی اور پڑھی، لیکن شرط یہ لگائی کہ تم بھی ہمیں اجازت دو۔ میں نے کہا حضرت یہ تو شرط بڑی مشکل ہے، آپ کہاں اور میں طالب علم کہاں؟ کہنے کہ نہیں، جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ماننی پڑی شرط۔ اور پھر جب زبانی طور پر یہ تبادلہ ہو گیا تو یہ فرمایا کہ نہیں، زبانی نہیں، تم مجھے لکھ کر بھیجو گے، لکھ کر بھیجو کہ تم نے مجھے اجازت دی۔ اب یہ 120 سالہ شیخ جس کی ساری زندگی حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزری، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لکھ کے دو۔ بامر مجبوری ان کے تعمیل حکم کی وجہ سے میں نے ایک خط میں حضرت کو یہ بھیجا۔ ان کی صاحبزادی نے مجھے بعد میں بتایا بالواسطہ کہ جس روز تمہارا یہ خط پہنچا اسی دن حضرت نے پڑھا اور اسی شام کو حضرت کی وفات ہو گئی۔ لہذا آخری تحریر جو انہوں نے پڑھی وہ تمہاری پڑھی۔
تو یہ تین بزرگوں سے مجھے یہ حدیث حاصل ہے، تو ہمارے ساتھیوں نے فرمائش کی ہے کہ میں وہ حدیث تاکہ اس تسلسل کی برکت میں وہ بھی شریک ہو جائیں، تو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حدثنی بذالک الشیخ حسن المشاء المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وهذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی، وهذا التسلسل ينتهي الى سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، فانا اجیزکم بهذا الحدیث بهذا التسلسل، تقبل اللہ تعالی منا اجمعین۔ اب عبارت پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن۔ وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجاهل۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ماشاء اللہ، یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے، اور یہ باب امام بخاری نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کرنے کے لیے قائم کیا، جس میں اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے، ایسی ترازویں جو سراپا انصاف ہوں اور کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے قیامت کا ایک اہم منظر بیان فرمایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی پر اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ توجہ دلانے کے لیے مجھے اور آپ کو کہ سارا کچھ علم حاصل کرنے کے بعد، طہارت سے لے کر فرائض تک سارے احکام سننے کے بعد، سیرت طیبہ کے احوال سننے کے بعد، مغازی کے احوال سننے کے بعد، ساری کچھ معلومات حاصل کر لینے کے بعد، اصل فکر مجھے اور آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ میرے تمام اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ کس عمل میں کتنا وزن ہے یہ دیکھا جائے گا۔ جیسے حضرت مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ عمل کی چھوٹائی اور بڑائی کا اعتبار نہیں، عمل کے اندر وزن کا اعتبار ہے۔ چھوٹا عمل ہو لیکن اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تو چھوٹا عمل بھی کام دے جاتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اصل وزن جو پیدا ہوتا ہے اعمال میں، وہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زبان حال سے شاید یہ فرما رہے ہوں کہ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے تو پھر میری کتاب کی پہلی حدیث پڑھ لو۔ کون سی؟ انما الاعمال بالنیات۔ نیت میں اگر اخلاص ہے تو عمل میں وزن ہے، نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے، تو پھر کتنا بھی بڑا عمل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی ہے۔ یہ پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آخر میں دے کے جا رہے ہیں، اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بہت سے گمراہ فرقے یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اعمال تو اعراض میں سے، لہذا بعض نے یہ تعبیر کی کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے۔ بعض نے یہ تعبیر کی کہ نہیں، عمل کرنے والے کا وزن ہوگا۔ امام بخاری سب کی تردید کر کے فرماتے ہیں اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ اعمال بذات خود تولے جائیں گے، اور صرف اعمال ہی نہیں بلکہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ قولہم یوزن۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ منکشف فرما دیا کہ میری کتاب کے آخری حدیث پڑھ کر لوگ عالم بنے۔ مولوی بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری پڑھی ہو اس نے، اور
جب صحیح بخاری پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے، اس کو عالم بنایا جاتا ہے، اس کا عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تم میری کتاب پڑھ کر جب عالم بنو گے تو باہر جا کر تم سے تحقیقات نہیں پوچھی جائیں گی، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اعمال میں زیادتی و نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اعمال جزو ایمان ہے یا نہیں ہے، جزو تزیینی ہیں، جزو ترکیبی ہیں، یہ نہیں پوچھیں گے لوگ۔ وہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، تمہارے کردار کو دیکھیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث پڑھ کر آیا ہے تو اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے؟ کیا اس کی ہر بات اخلاص پر مبنی ہوتی ہے؟ کیا یہ جو بات نکالتا ہے وہ جچی تلی ہوتی ہے، یا یہ اپنے جذبات کے رو میں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے؟ اور یہ بات جو کہتا ہے وہ آیا اخلاص سے کہتا ہے یا محض اپنی شہرت بنانے کے لیے کہتا ہے، لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے کہتا ہے؟ اس لیے جاتے جاتے ہمیں یہ تنبیہ کر کے جا رہے ہیں کہ تمہارے قول کا بھی وزن ہوگا، اور تمہیں جب باہر نکلو گے تو کبھی درس دینا ہوگا، کبھی تقریر کرنی ہوگی، کبھی بیان کرنا ہوگا، کبھی کوئی تحریر لکھنی ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تحریر اور یہ تقریر ہوا میں اڑ جائے گی، اس کا وزن ہوگا۔ لہذا کوئی بات کرنے سے پہلے یا لکھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ بات تمہیں جنت میں لے جا رہی ہے یا دوزخ میں لے جا رہی ہے، اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا ہے۔ جب تک اگر تمہارے قول میں، تمہارے عمل میں یہ اعتدال اور یہ انصاف نہ ہو اور اخلاص نہ ہو تو تمہاری باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی، وہ کانوں سے ٹکرائیں گے، دوسرے کان سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر تمہارے لیے اخلاص ہے، آج میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضرات علماء دیوبند، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال کا پیکر بنایا تھا۔ ان کے زبان سے جو کلمہ نکلتا تھا وہ تلا ہوا ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر وہ کسی کے بات کہہ گزریں اور جذباتی گفتگو کر کے اپنے خواہشات کی تسکین کر لیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں سچ کتنا ہے، مبالغہ کتنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ کسی سے محبت کرو، کسی کے مداح بنو تو بھی دھیرے دھیرے بنو، یعنی بہت مبالغہ نہ کرو۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جس کی تم نے تعریف کر رہے تھے، جس کو آسمان پہ چڑھایا تھا، کسی وقت تمہیں اس کی کوئی برائی کرنی پڑ جائے۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ اور کسی سے بغض کرو تو بھی دھیرے دھیرے کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تمہیں اس کی تعریف کرنی پڑ جائے۔ ذرا اپنے ماحول پر نظر ڈال کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ کسی کا آدمی دیوانہ ہوا تو اس کو آسمان پہ چڑھا دیا اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں،
کوئی اگر کوئی ذرا سی بات تنقید کی نکالے اس کے لیے تو وہ دشمن ہے میرا، اور اگر کسی سے بغض ہوا تو ایسا ہوا کہ کوئی اگر اس کی کوئی اچھی بات بھی ہے اور کچھ اچھی بات کی کوئی تائید بھی کر دے تو دشمن ہے میرا۔ یہ اس لیے کہ اپنے اقوال، اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات، اپنے قلم سے نکلی ہوئی بات، اس کے بارے میں یہ دھیان نہیں ہے کہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، یہ بات تولی جائے گی۔ اعمال بنی آدم وقولہم جوزا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت فرمائی، لمبا قصہ ہے لیکن میں نصیحت بتاتا ہوں۔ بہت میرے طبیعت میں جولانی تھی اور اردو لکھنے کا بڑا ذوق شوق تھا، ادب اور انشاء کا، طنزیہ جملے کہنے کا، طنز و تعریض کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ ایک کتاب میں نے لکھ دی تھی، اس میں ایسا ہی انداز اختیار کیا۔ تو حضرت والا نے مجھ سے پوچھا، بھائی ساری کتاب پڑھ کے کہ تم نے اپنے جو ہم خیال ہیں ان سے تعریف کرانے کے لیے لکھی ہے یا جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے لکھی؟ اگر تم نے اپنے لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے تو بہترین کتاب ہے، بہت اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے تم نے۔ لیکن اگر اس لیے لکھی ہے کہ کوئی بگڑا ہوا اس سے راہ پا جائے تو اس کتاب کی ایک دمڑی قیمت نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی وہ سمجھ لے گا کہ اس نے تو میری مخالفت، یہ میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے، تو وہ تمہیں کبھی طلب حق کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ اس وقت مجھ سے یہ جملہ فرمایا تھا، میں آپ کو وہ نقل کرتا ہوں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا کوئی لفظ قلم سے نکالو تو یہ سوچ لو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے، اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہو، کیونکہ اس کا موقع آ سکتا ہے کہ باقی کوئی تمہیں عدالت میں طلب کر کے پوچھ لے اور تمہارے پاس ثبوت نہ ہو، اور اگر یہاں دنیا کی عدالت میں نہیں پوچھا تو ایک عدالت آخرت میں آنے والی ہے، اس میں تو ضرور پوچھا جائے کہ تم نے جو بات کہی تھی وہ ثبوت کے ساتھ کہی تھی یا ایسے ہی سنی سنائی کہہ دی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مولوی بن کے تو جا رہے ہو، آج تمہارے سروں پر دستار بھی رکھی جائے گی، آج کے بعد تمہیں عالم کہا جائے گا، آج کے بعد تم علماء کے نمائندے ہو گے، آج کے بعد تمہیں وارث انبیاء کہا جائے گا۔ اگر یہ سارے تاج تم نے اپنے سر پر رکھنے ہیں تو پہلے اس بات کا جائزہ لینا کہ تمہارا عمل اور تمہارا قول اللہ کے ہاں تولا جائے گا۔ بات نکالنے سے پہلے سوچا کرو کہ مجھے بات کہاں لے جا رہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا کرتے تھے، پھر جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس طرح خاموش ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر جواب دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ اتنی دیر میں؟ تو فرمایا کہ جواب دینے سے پہلے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں، جنت اور جہنم پہ پیش کرتا ہوں
یہ سوچتا ہوں کہ یہ جواب جو میں دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. اگر یقین ہو جاتا ہے کہ جنت میں لے جانے والا ہے تو بولتا ہوں، ورنہ نہیں بولتا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس کا وزن ہوگا. تو آج جب تم اپنے سر پر دستار پہن کر جا رہے ہو اور عالم بن کے تم دنیا کے سامنے پہنچ رہے ہو، تو تمہارے ایک ایک ادا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، تمہارے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک تحریر، وہ جچی تلی ہونی چاہیے. اس میں مبالغہ بھی نہ ہو، اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، اس میں سنی سنائی باتیں بھی نہ ہو، اس میں اپنی جذبات کے اظہار کے لیے کسی کے اوپر طعن و تشنیع بھی نہ ہو. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کا مظہر ہو، وہ ایسا ہو. یہ سبق ہے جو امام بخاری دے رہے ہیں. اگر یہ ہم نے سبق لے لیا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، دنیا کی فکر نہ کرو کہ دنیا تعریف کرتی ہے یا مذمت کرتی ہے. دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی، کبھی کسی کی نہیں ہوئی. آج تمہاری تعریف کر رہی ہے، کل کو تمہارے اوپر ڈونگرے برسائے گی. تو لوگوں کی فکر چھوڑ دو، مخلوق کی تعریف کی فکر چھوڑ دو. یہ دیکھو میرا خالق، میرا مالک راضی ہے کہ نہیں ہے. یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے کلام میں تاثیر بھی ہوگی، تم لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو اگر تم نے اپنے قول و فعل میں اخلاص پیدا کر لیا. آج کل جب ہم کسی کی مخالفت میں جذبات میں آتے ہیں تو بسا اوقات اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ہم اس بات کی فکر پیدا کر لیں کہ ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. اور اقوال کے تولے جانے پر استدلال کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. کہ یہ کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت. کیا اس میں چیز رکھی ہوئی ہے کہ میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے. ایک سبحان اللہ کہہ دینے کا اور سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ دینے کا اتنا وزن کیسے ہے، اس کی حقیقت تو انشاءاللہ آخرت میں جا کے کھلے گی. حضرت علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی، جنت کی لذتوں میں ایک بہت بڑی لذت یہ ہوگی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی حقائق اشیاء منکشف فرما دے. حقائق اشیاء منکشف فرما دیں گے. آج ہم نے تقلیداً مان تو لیا کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا پلہ بھر جاتا ہے یا آدھا بھر جاتا ہے، لیکن کیوں بھرتا ہے بھائی؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا اس میں راز پنہا ہے؟ کیا اس میں معرفت پنہا ہے کہ اس کے ذریعے علماء کہتے ہیں کہ پورے میزان عمل کا پلہ بھر جاتا ہے؟ کیوں بھر جاتا ہے؟ آج ہم بتا نہیں سکتے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا انوار ہیں، کیا برکات ہیں. یہ وہاں جا کر کھلیں گے انشاءاللہ. لیکن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ باری تعالیٰ کے جمال کا اقرار ہے. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ خود بھی عیب سے پاک. اس کی
بھیجی ہوئی کتاب بھی عیب سے پاک، اس کی فرض کی ہوئی شریعت بھی عیب سے پاک، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی عیب سے پاک. وہ ایسی ہے، ہر عیب سے پاک، اس کی ہر صفت عیب سے پاک، اس کا ہر عمل عیب سے پاک. تو جو آدمی، جو ذات ایسی ہو کہ کوئی عیب ہی نہیں، عیب کا کوئی چھوٹا سا داغ بھی نہیں، اور اسی کے ساتھ بحمدہ، بحمدہ. اور میں طلبہ کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ بحمدہ یعنی سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ، ہے نا، عطف کے ساتھ نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ. یہاں تک کہ ترکیب کرنے والوں کو مسئلہ پڑ گیا کہ سبحان اللہ اور اس کے بعد وبحمدہ، تو نکالا محذوف کہ متلبسا بحمدہ. یہ کیا بات ہے؟ تو یہ سمجھ میں آتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ یہ آدمی برا نہیں ہے، لا باس بھی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی تعریف ہے یہ بہت بڑی؟ صرف لا باس بھی کہہ دینے کا. میرے ایک ہمارے شیخ گزرے ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک سلفی عالم سے ان کا ذکر کیا. میں نے کہا جی وہ ان کی کتاب، میری کتاب پر انہوں نے کچھ مقدمہ لکھا ہے، تو کیسے آپ کا کیا خیال ہے؟ لا باس بھی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو محدثین بھی جب کسی راوی کے بارے میں کچھ ہلکا سا تبصرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا باس بھی. تو اگر سبحان اللہ کے معنی یہ لیے جائیں کہ لا باس بھی، تو یہ کوئی تعریف تو نہ ہوئی. تو ایک طرف سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو فوراً یہ کہا کہ متلبسا بحمدہ، یعنی جس وقت میں اللہ کی تنزیہ بیان کر رہا ہوں ٹھیک اسی وقت اس کے کمالات کی تعریف بھی کر رہا ہوں. کوئی وقفہ نہیں ہے بیچ میں. اگر عطف ہوتا تو عطف میں وقفہ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ، پہلے سبحان اللہ پھر الحمدللہ. نہیں، وقفہ کوئی نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ یعنی متلبسا بحمدہ، ٹھیک اسی آن میں جس آن میں میں تسبیح کر رہا ہوں اسی آن میں اس کی حمد بیان کر رہا ہوں. تو جب یہ جو ذات ایسی ہے کہ اس کی تسبیح کو اس کی تحمید سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسے کمالات کی جامع ہے، تو محبت ہوگی اس سے نہیں ہوگی؟ کیونکہ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے کسی سے؟ کمالات کی وجہ سے. کبھی جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی نوال کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن وہ ذات سارے کمالات کی جامع ہے تو اس سے محبت پیدا ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ کہو گے اور کہتے رہو گے تو اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں آئے گی. اور سبحان اللہ العظیم، یہ عظمت کی صفت باری تعالیٰ کی. عظمت جو ہے وہ جلال کی صفت. وہاں جمال تھا، یہاں جلال ہے، عظمت ہے، کبریا ہے، جلال ہے. اس عظمت اور جلال اور کبریا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر رعب پیدا ہو، خوف ہو. بڑی عظمت والی ذات ہے، بڑی کبریا والی ذات ہے، تو اس کا روب ہوگا، اس کا خوف ہوگا. اور جب محبت اور خوف دونوں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت جو ہے نا، یہ ایسی نہیں ہوتی کہ محض سانپ بچھو سے ہو جائے. خشیت ہوتی ہے کسی ذات کی عظمت کی وجہ سے.
اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے. یہ نہیں ہوتا کوئی آدمی اگر اپنے باپ کا یا اپنے استاد کا یا اپنے شیخ کا کی عظمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ڈرتا بھی ہے نا اس سے کہ کوئی بات اس کی طبیعت پر ناگوار نہ ہو جائے. لیکن اگرچہ کبھی استاد نے مارا بھی نہیں، کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایک شاگرد کو، ایک مرید کو اپنے شیخ سے ایک کی عظمت کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا کوئی عمل اس کے لیے ناگواری کا سبب نہ بنے. اس کا نام خشیت. تو جب یہ دونوں چیزیں جمع کر لے گا بندہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ کہتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی، جو در حقیقت علم کا اصل مقصود ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ ہمیشہ کہا کرے تو اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو بھائی اگر یہ سبق ہم لے جائیں آج کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا وظیفہ بنائیں گے اور یہ سوچ کر بنائیں گے کہ یہ کلمہ ہمارے دل میں محبت پیدا کر رہا ہے، یہ کلمہ ہمارے اندر خوف پیدا کر رہا ہے، محبت اور خوف کے مل کر خشیت پیدا ہو رہی ہے. الایمان بین الخوف والرجا. تو انشاءاللہ ہماری زندگی بن جائے گی اللہ نے چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام طلباء کو جو اس سال ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان کو تیار کیا، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، کہ جن کے لیے ان کا عالم بننا ایک مایہ امتیاز ہے، مایہ ناز ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس کو مبارک فرمائے. اور جو طلباء ماشاءاللہ دور حدیث سے کی تکمیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم صحیح اور عمل نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات